یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے۔ اور یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جانتے ہی کچھ نہیں، دیکھو میں مسلسل اس موضوع پر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کے بندو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام علوم حضور کی ذات میں جمع فرمائے۔ ہاں، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اب اس حدیث پاک کو آپ سنیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ سب کے بعد کون سا آدمی جنت میں داخل ہوگا، یعنی سب سے آخری بندہ جنت میں کون جائے گا، اور حضور فرماتے سب سے آخر میں کون دوزخ سے آزاد ہوگا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ سب سے آخر میں دوزخ سے کون نکلے گا، میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی ہوگا جس کو قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس آدمی کے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے، چھوٹے گناہوں کو اس پر پیش کرو، بڑے گناہ اٹھا رکھو، ابھی ان کو پیش نہ کرو۔ تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اس پر چھوٹے گناہوں کو پیش کر کے پوچھا جائے گا، تو نے فلاں دن فلاں جگہ یہ کام کیا، تو نے فلاں جگہ فلاں وقت میں فلاں دن میں یہ گناہ کیا؟ وہ شخص اقرار کرے گا، عرض کرے گا مالک بے نیاز میں نے کیا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ اپنے کاموں کا وہ انکار نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے انکار نہیں کیا، مالک آج کے دن میرے اندر انکار کرنے کی طاقت نہیں ہے، میں انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ بندہ اپنے دل میں بڑے گناہوں سے خوف زدہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی تو آئے ہیں، اگر بڑے گناہوں کا محاسبہ اور احتساب شروع ہو گیا پھر میرا کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا؟ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جاؤ، تجھے ہر گناہ کے عوض ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ وہ جو چھوٹے گناہ اس پہ پیش کیے تھے، اللہ فرمائے گا ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی تجھے دی جاتی ہے۔ وہ بندہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے تو اور بھی بڑے گناہ کیے ہیں۔ جب اس کو یہ پتا چلے گا کہ اللہ مجھ پہ مہربان ہو گیا، اس کی رحمت مجھ پہ آ گئی، اس کی مہربانی آ گئی، عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے اور بھی گناہ کیے ہیں جن کو اس وقت مجھ پر پیش نہیں کیا گیا، میرے سامنے نہیں لایا گیا۔ اللہ اکبر۔ راوی کہتے کہ نبی علیہ السلام نے اس واقعے کو بیان کر کے آقا علیہ السلام ہنس پڑے، حضور اس قدر مسکرائے کہ آقا علیہ السلام کی داڑھ مبارک ظاہر ہو گئی، داڑھیں ظاہر ہو گئی۔ یعنی آقا علیہ السلام جب بھی صحابہ کو کوئی خوشی کی بات سناتے، کسی جنتی کا تذکرہ کرتے، تو آقا علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ آتی۔ اور بعض صحابہ کہتے کہ بعض دفعہ نبی علیہ السلام اس طرح مسکراتے جیسے کوئی کسی کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری حدیث پر یہ بھی مسلم شریف سے ہے کہ حضور فرماتے کہ اہل جنت میں سب سے کم درجہ شخص وہ ہوگا جس کا چہرہ اللہ تعالیٰ دوزخ سے جنت کی طرف پھیر دے گا۔ جس کو سب سے کم درجے میں جنت ملے گی وہ ہوگا جس کا چہرہ اللہ پاک دوزخ سے پھیر کر جنت کی طرف کر دے گا۔ اس کے لیے ایک سایہ دار درخت اللہ بنا دے گا۔ وہ شخص کہے گا اے اللہ مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں رہوں۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ فلاں چیز کی تمنا کر، اور جب اس کی تمنائیں ساری پوری ہو جائیں گی، جو جو وہ تمنا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ آرزویں بھی حاصل کر، یہ تمنائیں بھی پوری کر۔ اور جو وہ اللہ کی بارگاہ میں تمنا آرزو کرے گا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین
اس سے 10 गुना ज्यादा नेमतें उसको अता फरमा देगा। जन्नत की नेमतें 10 गुना ज्यादा अल्लाह ताला उसको उसके घर में दाखिल फरमा देगा। जन्नत में खूबसूरत आंखों वाली 2 हूरें उसके दाएं बाएं होंगी। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेगा, शुक्र अदा करेगा, और वो बंदा अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला तूने जितनी भी नेमतें अता फरमाई हैं क्या किसी और को भी दी हैं? यानी हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे कम दर्जे में जिसको जन्नत मिलेगी, उसका जब वो जन्नत की नेमतें मिलेंगी तो वो अर्ज करेगा कि ये इतनी सारी जो नेमतें हैं किसी और को भी मिली होंगी? अगर सबसे आखिरी जन्नती को ये नेमतें हैं तो ऊपर वाले जन्नतियों को क्या नेमतें होंगी। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा दे और जिसे चाहेगा दोजख में डाल देगा। और फिर फरमाएगा, देखो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है उसको दोजख से निकाल लिया जाए, उसको दोजख से निकाल लिया जाए। और वो लोग दोजख से इस हाल में निकाले जाएंगे उनका बदन जलकर कोयला हो चुका होगा, फिर इनको नहर हयात में डाल दिया जाएगा। उस नहर से इस तरह निकलेंगे जिस तरह पानी के बहाव वाली मिट्टी से दाना जर्द होके निकलता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत देख रही है। हुजूर अपनी निगाह नबूवत से ये देख रहे हैं कि अल्लाह किस किस को जन्नत अता फरमाएगा और किस को दोजख में डाल देगा। अल्लाह ने आपको यह इल्म अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम अव्वल से आखिर तक सारे हालात व वाक़यात की खबर रखते हैं। इसीलिए तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में रहकर ज़ाहरी हयात में मदीने की सरजमीन पर बैठकर क़यामत की खबरें दे रहे हैं अपने सहाबा को, जन्नत की बिशारतें दे रहे हैं, जन्नती लोगों के हालात बयान कर रहे हैं, जहन्नुम से डरा रहे हैं, जहन्नमी लोगों की खबर दे रहे हैं। तो अहबाब ज़ी वक़ार खुलासा कलाम और खुलासा गुफ्तगू ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारा हर अमल हुजूर की निगाह में है। फैसला मैंने और आपने करना है कि हम ऐसे अमाल कर रहे हैं जो बारगाह नबूवत और हुजूर अपनी निगाह नबूवत से देखकर राजी हो जाएं, या ऐसे कर रहे हैं जिनसे नबी का दिल रंजीदा हो। तो ऐसे आमाल करो, उन लोगों में शामिल हो जाओ जिनके जन्नती होने की मेरे नबी ने बिशारत दी है।